اپنے نظریات کے پرچار میں ہم بے قابو ہوتے ہیں۔ ایک شخص جس پر صرف توہین رسالت کا الزام لگا ہے، وہ الزام ثابت نہیں ہوا، اور جس پر الزام لگا ہے اسے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا، لیکن لوگ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال، ابھی تھر میں جو تحصیل عمر کوٹ، وہاں ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس مقابلے میں جو مارا گیا کہ جناب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، ایک چھوٹی سی مثال ہے دوست۔ ہم 77 سال سے یہ بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب تک متشددانہ رویہ ختم نہیں ہوگا مذہبی عبادات کے معاملے میں، مذہبی عقائد اور نظریات کے پرچار کے معاملے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام کے قلعے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے رسول کی تعلیم کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم۔ مذہبی عبادات کے معاملے میں کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہونا، بے جا تشدد مذہبی عبادات کے معاملے میں نہیں کرنا۔ اور جہاں تک بات ہے مذہبی عقائد اور نظریات کے پرچار کی، تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ بھئی میں کسی مسلمان کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں کسی مسلمان کے عمل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو جس طرح میری اصلاح آئینہ کرتا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی بھی مسلمان کے عمل کی اصلاح کرنا ہو، کسی بھی مسلمان کے عقیدے کی اصلاح کرنا ہو، کسی بھی مسلمان کے نظریے کی اصلاح کرنا ہو، تو آئینہ جس طرح خاموش انداز میں تمہاری اصلاح کرتا ہے، تم بھی اپنے مسلمان بھائی کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دو۔ یہ ہے معاملہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوست، ورنہ بارود پہ بیٹھا ہوا یہ معاشرہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی دیکھیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے صرف پاکستان آنے کی خبر ہوئی، اور سوشل میڈیا میں جس طرح طوفان بدتمیزی ایک انٹرنیشنلی اسکالر کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔